جی اب تیسرا جو اس کا ہے، مہمان نوازی اور اثار کی طرف راغب ہو سکیں. مطلب آپ جب اس کہانی کو پڑھ لو تو آپ کو پتہ چلے کہ مہمان نوازی کیسے کی جاتی ہے، کس طرح سے ہم اپنے مہمانوں کو انٹرٹین کرتے ہیں. اور اثار بیٹے کہتے ہیں قربانی کو. ہم کس طرح سے قربانی کرتے ہیں اپنے جذبات کی، اپنے احساسات کی. راغب ہونا، مائل ہونا، مطلب کہ ہم لوگوں کے اندر یہ سارے جذبات پیدا ہو جائیں کہ ہم کس طرح سے مہمان نوازی کرتے ہیں، کس طرح سے اثار کرتے ہیں. پھر انتقام لینے کی بجائے معاف کرنے اور درگزر کرنے کے جذبات کو پروان چڑھائیں. اس سبق کے ذریعے ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ بدلہ لینے کی بجائے معاف کرنا زیادہ اہم ہے. درگزر کرنا، معاف کرنا، بھلا دینا. کسی نے اگر ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کو کیسے بھلایا جا سکتا ہے، اور اس کے جذبات کو ہم کس طرح سے پروان چڑھائیں گے، یہ ہم اس کہانی میں پڑھیں گے، اس کہانی سے ہم سیکھیں گے. تو بیٹا سب سے پہلے ہیں اہم الفاظ، خاص الفاظ جو اس سبق میں دیے گئے ہیں. میں ان کو پڑھتی ہوں، آپ بھی غور سے پڑھیے گا. پہلا لفظ ہے لت پت. لت پت کہتے ہیں بھرا ہوا. لت پت کسی بھی چیز سے بھرا ہوا، خون سے بھرا ہوا، کیچڑ سے بھرا ہوا. ہم کہتے ہیں نا کہ وہ گر گیا اور مٹی کیچڑ سے لت پت ہو، تو لت پت بھرا ہوا. حجرہ، حجرہ کمرہ. حجرہ کہتے ہیں بیٹا کمرے. نڈھال، نڈھال کہتے ہیں تھکا ہوا، کمزور. نکاہت، نکاہت کہتے ہیں کمزوری، ویکنس. دیوانہ وار، دیوانہ وار پاگلوں کی طرح. لہجہ بلہجہ، لمحہ بلمحہ. ملال رنج، غافل لاپرواہ. بدبخت بدقسمت. مہلک خطرناک، ہلاک کرنے والا. رفع دور. دستور قانون. کاری شدید. ندامت شرمندگی. آرزو خواہش. انتقام بدلہ. حسرت خواہش. بپھرا ہوا، غصے میں بھرا ہوا. ایک دفعہ پھر میں یہ الفاظ آپ کے لیے پڑھتی ہوں، غور سے سنیے، ذہن میں رکھیے. لت پت، حجرہ، نڈھال، نکاہت، دیوانہ وار، لہجہ بلہجہ، ملال، غافل، بدبخت، مہلک، رفع، دستور، کاری، ندامت، آرزو، انتقام، حسرت، بپھرا ہوا. جی آگے ہم کہانی کی طرف جائیں گے. مراد خان خون میں لت پت ایک چارپائی پر پڑا تھا. ایک کہانی ہے مراد خان کی. آگے جیسے جیسے آپ پڑھتے چلے جائیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے.
تو مراد خان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اسے کسی نے مارنے کی کوشش کی تھی، اسے کسی نے گولی مار دی تھی، اس وجہ سے وہ خون میں بھرا ہوا تھا، خون سے بھرا ہوا تھا اور ایک چارپائی پر پڑا تھا۔ گاؤں کے لوگ اس کے حجرے میں جمع تھے۔ وہ ایک گاؤں کا رہائشی تھا اور گاؤں کے رہنے والے جو اس کے ارد گرد رہتے تھے وہ اس کے کمرے میں جمع تھے۔ بیٹا، گاؤں کے لوگوں میں ابھی بھی احساس ہوتا ہے، اگر کوئی مشکل میں ہوتا ہے، کوئی پریشانی میں ہوتا ہے تو سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح مراد خان کو کسی نے گولی مار دی تھی، اسے پتہ نہیں تھا کس نے اس کو گولی ماری ہے، لوگ اسے زخمی حالت میں اٹھا کر لائے تھے اور اس کی چارپائی پر خون سے بھرا ہوا اس کو لٹا دیا تھا اور سارے گاؤں کے لوگ اس کے حجرے میں، اس کے کمرے میں جمع تھے۔ اس کی بیوی اور بیٹی، نوجوان بیٹی، مارے غم کے نڈھال ہوئی جا رہی تھی۔ اب اس کی بیوی اور نوجوان بیٹی، اب آپ دیکھتے ہو کہ ایک انسان ہے، اس کو کسی نے گولی مار دی، مرنے کے قریب ہے، اور عورتیں تو ویسے ہی کمزور دل کی مالک ہوتی ہیں، جب سامنے دیکھ رہے ہیں کہ سامنے والا بندہ اب اس دنیا سے جا رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے، اس کے بچنے کی امید نہیں ہے، تو ماں اور بیٹی کا یہی حال تھا۔ وہ غم کے مارے بالکل تھک چکی تھی، کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ نڈھال ہونا، کمزوری محسوس کرنا، تھک جانا، بے حال ہو جانا۔ مراد خان کی حالت لہجہ بلہجہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اب مراد خان کی حالت لمحہ بلمحہ خراب ہوتی جا رہی تھی، زیادہ بگڑتی جا رہی تھی۔ شاید ان کے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہوگا اس کو ہاسپٹل میں پہنچانے کا، ہو سکتا ہے اس دور میں کوئی ہسپتال کا تصور نہ ہو، کوئی اس طرح کے وسائل نہ ہوں کہ اس کو فوری طور پہ ہسپتال پہنچایا جاتا اور اس کا علاج ہو جاتا۔ بے بسی سے بس سارے اس کی حالت کو دیکھ رہے تھے، اس میں اس کی ماں بھی تھی، اس کی بیٹی بھی تھی۔ زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کی رنگت زرد ہو گئی تھی۔ اب اس کا خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا، جس کی وجہ سے اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا، زرد ہو گیا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن نقاہت کی وجہ سے کہہ نہیں سکتا تھا۔ وہ کہنا چاہ رہا تھا، وہ بولنا چاہ رہا تھا، لیکن نقاہت کی وجہ سے، نقاہت کہتے ہیں کمزوری کو، لیکن کمزوری کی وجہ سے وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا، کچھ بھی کہہ نہیں پا رہا تھا۔ آخر اس نے بڑی مشکل سے ہاتھ اٹھایا، اس نے اشارہ ہاتھ کا کیا، ہاتھ اوپر اٹھایا مشکل سے کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ سب لوگ خاموش ہو گئے۔ اب جب سب لوگ اس کے ارد گرد جمع تھے تو ہر کوئی نہ کوئی بات بھی کر رہا ہوگا، کچھ نہ کچھ کہہ بھی رہا ہوگا کہ اس کو یہ کرو، اس کی حالت کے لیے، اس کو جو بھی اس وقت کے موقع کے مطابق لوگ جو ہیں وہ بات چیت کر رہے ہوں گے۔ تو اس نے ہاتھ اٹھایا، تمام لوگ خاموش ہو گئے۔ اس کی بیوی اور بیٹی نے بھی ضبط سے کام لیا۔ وہ اس سے پہلے رو رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا، بڑے اپنے آپ پر میں برداشت پیدا کی اور برداشت سے کام لیا، یعنی کہ خاموش ہو گئی اس کی بات سننے کے لیے۔ سب کی توجہ مراد خان کی طرف تھی۔ اب سب لوگ مراد خان کی طرف دیکھ رہے تھے، اس کی بات کو سننے کے مشتاق تھے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ کمزوری اس قدر زیادہ تھی کہ مراد خان کے لیے بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ اب اس کے اندر اتنی زیادہ کمزوری آ چکی تھی مراد خان میں کہ اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، بولنا بھی اس کے لیے بڑا دشوار ہو گیا تھا، مشکل ہو گیا تھا۔
वो बड़ी आहिस्तगी से कह रहा था, बड़ी आहिस्ता आवाज से बोल रहा था, कह रहा था, अपना मकसद बताने की कोशिश कर रहा था। दुश्मन तो अपना काम कर गया, मतलब कि दुश्मन ने तो अपना काम कर दिया, मुझे गोली मार दी। मेरा आखिरी वक्त आन पहुंचा है, मेरा अब आखिरी वक्त आ गया है। उसकी बीवी और बेटी धाड़े मारकर रोने लगी जब उन्होंने ये बात सुनी कि उसको कह रहा है कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है। तो उनकी बीवी बेटी ने बहुत ज्यादा रोना शुरू कर दिया, आवाज़ों के साथ धाड़ धाड़ कर बहुत ज्यादा रोना शुरू कर दिया। मुराद खान ने उन्हें इशारे से खामोश कराया। अब मुराद खान ने इशारा किया कि अभी तुम चुप हो जाओ, अभी तुम मेरी बात सुन लो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसने कहा, मैं दुनिया से एक हसरत लिए जा रहा हूँ। हसरत, अफसोस, एक ऐसी ख्वाहिश जो पूरी ना हो सके, वो ख्वाहिश जो कभी पूरी ना हो सके। तो उसने कहा कि मैं एक ऐसी ख्वाहिश लेकर इस दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ जो पूरी नहीं हो सकती, वो ख्वाहिश कभी पूरी होने का इम्कान नहीं है। काश मेरा भी कोई बेटा होता जो मेरे खून का बदला लेता, तो मेरी बेचैन रूह को सुकून मिलता। लेकिन अफसोस, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। काश, काश जो है एक तमन्ना का, ख्वाहिश का लफ्ज है, ख्वाहिश के लिए बोला जाता है कि मेरा कोई बेटा होता जो मेरे खून का बदला लेता, जो मेरा इंतकाम लेता, तो मेरी बेचैन रूह को, बेचैन, बेताब, बेकरार रूह को सुकून मिलता, सुकून मिलता, इत्मीनान मिलता। लेकिन अफसोस, मेरा कोई बेटा नहीं है जो मेरा बदला ले सके, जो मेरा इंतकाम ले सके। और इस तरह से मेरा ख्याल है कि मेरी रूह जो है वो इसी तरह बेचैन रहेगी, मुश्किल में रहेगी, परेशानी में रहेगी। बेटा सफ़ा नंबर 33 पे आ जाएं, पेज नंबर 33 अपनी किताब का। और मानी बच्चों साथ साथ लिखते चले जाएं। जी। मुराद खान की बेटी सिप्पन गुल ये सुनकर अपने बाप के पांव से दीवानावार लिपट गई और कहने लगी, बाबा तुम गम ना करो, मैं वादा करती हूँ कि जब तक तुम्हारे खून का बदला ना ले लूं, मुझ पर चैन की नींद हराम रहेगी। ये बात सुनकर सब ने उसकी हिम्मत की तारीफ की और मुराद खान भी सुकून से मर गया। अब जब बेटी ने मानी, पहले देख लीजिए, दीवानावार, पागलों की तरह। अब जब तमाम लोगों ने उसकी, जब मुराद खान ने ये सारी बातें की, तो मुराद खान की बेटी ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाई। सिपन बहुत ज़्यादा बेचैन हो गई और वो पागलों की तरह अपने बाप के पांव से लिपट गई और कहने लगी कि बाबा मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपसे इस बात का अहद करती हूँ कि जब तक तुम्हारे खून का बदला ना ले लूंगी, मुझ पर चैन की नींद, आराम की नींद, आराम से सोना हराम रहेगा। मैं आराम से नहीं सो पाऊंगी, मैं बेचैन ही रहूंगी, मैं कोशिश करती रहूंगी कि आपके कातिल का पता लगा सकूं। और ये बात सुनकर जो उनके इर्द गिर्द थे, उन सब ने उसकी हिम्मत की तारीफ की, उसके हौसले की तारीफ कि किस कदर बुलंद हौसला है उस लड़की में, उस नौजवान लड़की में, जिसने अपने बाप की हिम्मत बढ़ाई है कि मैं उसके कातिल को तलाश करूंगी और उसका बदला लूंगी। और मुराद खान भी सुकून से मर गया।
جب اس نے یہ بات سنی تو وہ سکون سے مر گیا۔ پھر کیا ہوا؟ دن گزرتے گئے مگر سپن گل اپنے وعدے کو نہ بھولی۔ وہ اپنے باپ کے خون کا بدلہ لینا چاہتی تھی، لیکن کوشش کے باوجود اپنے باپ کے قاتل کا پتہ نہ چلا سکی۔ اب دن گزرتے گئے، اس کی باپ کی موت واقع ہو گئی، سارا تدفین کا عمل ہو گیا، سارے رسم و رواج ہو گئے، لیکن سپن گل اپنے وعدے کو نہیں بھولی۔ وہ وعدہ جو اس نے باپ سے کیا تھا، اب اس کے قاتل کو پکڑنے کا، اس سے انتقام لینے کا، اور وہ اپنے باپ کے خون کا بدلہ لینا چاہتی تھی، لیکن کوشش کے باوجود اپنے باپ کے قاتل کا پتہ نہ چلا سکی۔ قاتل کہتے ہیں جس نے قتل کیا ہو، جس نے مار دیا ہو۔ اسے صرف اتنا ہی معلوم تھا کہ اس کے باپ پر کوئی شخص گولی چلا کر پہاڑوں میں غائب ہو گیا اور لوگ اس کے باپ کو زخمی حالت میں وہاں سے لائے۔ کسی شخص کو قاتل کے بارے میں کچھ بھی علم نہ تھا۔ اب کہ جب کسی بھی بات کا کسی کو کوئی علم نہ ہو، کسی بھی شخص کو پتہ نہ ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ قاتل کو تلاش کرنا بڑا دشوار ہو جاتا ہے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب وہ بیچاری بھی بڑی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ اس کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، کسی نے اس قاتل کو دیکھا نہیں تھا کہ کس نے اس کو مار دیا ہے۔ صرف اتنا ہی پتا تھا کہ اس کے باپ پر کوئی شخص گولی چلا کر پہاڑوں میں غائب ہو گیا ہے اور لوگ اس کے باپ کو زخمی حالت میں وہاں سے اٹھا کر لے آئے ہیں، اور کسی شخص کو بھی قاتل کے بارے میں کوئی علم نہ تھا، کوئی جانکاری نہیں تھی، کوئی واقفیت نہیں تھی۔ سپن گل انتقام کی آگ میں جل رہی تھی۔ اب سپن گل جو ہے وہ بدلے کی آگ میں جل رہی تھی، بدلے کے لیے تیار ہونا، انتقام کی آگ میں جلنا، بدلے کے لیے تیار ہونا، لیکن قاتل کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اب وہ تو انتقام کی آگ میں جل رہی تھی، لیکن قاتل کا کہیں پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے جذبات میں کمی کی بجائے شدت پیدا ہو رہی تھی۔ اب جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا تو اس کے جذبات میں کمی نہیں واقع ہوئی، اس کے جذبے میں، اس کے جوش میں، انتقام کے جوش میں کمی نہیں پیدا ہوئی، بلکہ اس کے بدلے کی آگ بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور لوگ اسے سمجھاتے تھے کہ تم نوجوان ہو، خوبصورت ہو، کیوں زندگی تباہ کر رہی ہو، اپنے آپ پر رحم کھاؤ، مگر سپن گل پر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ بدلے کے خیال میں وہ سب کچھ بھول چکی تھی، حتیٰ کہ وہ اپنی پیاری ماں کی خدمت سے بھی غافل ہو گئی تھی۔ اب جب پہلے تو لوگوں نے تعریف کی تھی کہ وہ اپنے باپ کا بدلہ لے گی، بڑی ہمت والی ہے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اس کی تو یہ سارا جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، جذبہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کے جوش میں کسی طرح کی کمی نہیں پیدا ہو رہی ہے، وہ کسی طرح سے اپنی بات میں وہ جو ہے وہ اس سے ٹل نہیں رہی، تو لوگوں نے اسے سمجھانا شروع کر دیا کہ تم نوجوان ہو، ابھی جوان ہو، اتنا تمہاری عمر نہیں گئی ہے، تم خوبصورت بھی ہو، کیوں اپنی زندگی کو اس طرح سے تباہ کر رہی ہو بدلے کی آگ میں؟ اپنے آپ کو اب اس بدلے سے نکال لو، بدلے کی کیفیت سے نکال لو، اپنے آپ پر رحم کرو، اپنی زندگی کو اس طرح سے تباہ نہ کرو۔ لیکن بدلے کے خیال میں وہ سب کچھ بھول چکی تھی، وہ سارا کچھ بھول چکی تھی بدلے کے خیال میں، اسے کسی بھی طرح کا کوئی جو ہے وہ کوئی سمجھانے کا اثر اس پر نہ ہو رہا تھا، اور
वो यहाँ तक कि वो अपनी माँ की खिदमत से भी गाफिल हो गई, हत्ता कि यहाँ तक के गाफिल, लापरवाह होना। वो अपनी माँ की खिदमत को भी भूल चुकी थी। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसकी बूढ़ी माँ भी है, उसकी खिदमत करनी है। वो सिर्फ इंतकाम उसके अंदर था कि उसने अपने बाप की मौत का इंतकाम लेना है, अपने बाप के कत्ल का इंतकाम लेना है। फिर क्या हुआ, एक रात सिप्पन गुल ने अपने बाप को ख्वाब में देखा कि वो कह रहा है, बेटी मेरी रूह तुझसे बहुत खुश है, अब मुझे कोई मलाल नहीं कि मेरे कोई बेटा नहीं है। अब एक रात आपकी रूह भी देख रही थी ना कि मेरी बेटी क्या कर रही है, किस तरह से परेशानी का शिकार है, किस तरह से अपनी जवानी को बर्बाद कर रही है, अपनी माँ की खिदमत से भी गाफिल हो चुकी है। तो उसने, बाप की रूह ने, एक रात सिप्पन गुल ने अपने बाप को ख्वाब में देखा कि वो कह रहा है कि मेरी बेटी मेरी रूह तुझसे खुश है, अब मुझे कोई मलाल नहीं कि मेरे कोई बेटा नहीं है। मलाल, दुख, रंज, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, रंज नहीं है कि मेरा कोई बेटा नहीं है। तूने बेटों से बढ़कर मेरे कातिल की तलाश की है, तूने बेटों से ज्यादा तलाश की है। अगर बेटा होता तो वो दुनियावी कामकाज में बिजी हो जाता, अपने कारोबार में, अपने काम काज में, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा लेता। लेकिन तूने तो बेटों से बढ़कर मेरे कातिल की तलाश की है। लेकिन अब तू इस ख्याल को अपने दिल से निकाल दे और अपनी बूढ़ी माँ की खिदमत कर। उसके बाप ने उसे कहा कि अब तू इस बात को अपने दिल से निकाल दे के बदला लेना है, कातिल को तलाश करना है। अब मैं मुतमईन हूँ, मेरी रूह मुतमईन है। तेरी सारी कोशिश को मद्देनजर रखते हुए अब तू सिर्फ अपनी माँ की खिदमत कर, अपनी बूढ़ी माँ को वक्त दे। वो वक्त जो तू कातिल को तलाश करने में लगा रही है, अपनी माँ की खिदमत में सर्फ कर। इस ख्वाब से सिप्पन गुल जाग उठी और उसके कानों में बड़ी देर तक अपने बाप की आवाज गूंजती रही। अब जब उसने ये ख्वाब देखा तो वो बड़ी देर तक इस ख्वाब के बारे में सोचती रही, उस तमाम वाक़े के बारे में गौर फिक्र करती रही और के जो अल्फाज उसके बाप ने कहे थे। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। अब जब वो अभी ख्वाब के बारे में सोच ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी देर के बाद फिर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। अब एक दफ़ा दस्तक हुई और थोड़ी देर के बाद फिर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। अब माँ भी जाग पड़ी थी, अब उसकी माँ भी जाग गई थी। बेटा आज यहाँ तक हम पढ़ेंगे, हमारा वक्त होने को है। प्लीज़ टीचर रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, मैं बच्चों से